بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی سب سے دل خراش خبر، ایک بار پھر ایک بچی کی لاش ملی ہے۔ ایک اور بچی ایک بار پھر بربریت کا نشانہ بنی ہے۔ صرف 5 سال کی ننھی کلی کو پہلے جنسی ہوس کا نشانہ بنایا گیا، پھر اسے بے دردی سے قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو کچرے کے ڈھیر زینب کو انصاف دلانے کے لیے شور ہوا اور قاتل پکڑا بھی گیا، اسے پھانسی بھی ہو چکی ہے۔ لیکن اب سوچئے کہ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ آج بھی زینب کی طرح مروہ کی لاش کچرا کنڈی سے ملی ہے۔ وہی زیادتی اور قتل کی داستان پھر سے دہرائی گئی ہے۔ زینب کے شہر ہی کے بچوں کو پھر سے سہیل شہزاد نامی ایک بھیڑیے نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں ملنے کے بعد ملک بھر میں ایک بار پھر سے شور ہوا اور لوگ سڑکوں پر آئے۔ قصور کی وہی داستان ایک بار پھر سے کراچی میں دہرائی گئی ہے۔ ایک اور زینب مروہ کی صورت
سے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عمر صادق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں مروا کے بھیانک قتل کی داستان پر. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مروا کے والد محترم عمر صادق صاحب. اس کے علاوہ سارم برنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, سارم برنی ٹرسٹ کے فاؤنڈر ہیں, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, ہزاروں بے سہارا خواتین اور بچوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا رکھا ہے. قادر خان صاحب جو کہ لائر ہیں عمر صادق صاحب کے, وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. عمر صادق صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو ان حالات میں اس طریقے سے وقت دینے کے لیے. یہ وہ نقصان ہے جس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا, کوئی تسلی نہیں ہے اس کی, کوئی تشفی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آج ہم کوشش کریں گے کہ شاید تھوڑا سا غم آپ کا بانٹ سکیں اور ساتھ آپ کو انصاف دلانے میں تھوڑی مدد اگر آپ کی ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوگا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دے. عمر صادق صاحب سب سے پہلے تو میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو مدد پولیس آپ کی کر رہی ہے کس حد تک آپ مطمئن ہیں اس سے, کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ FIR بھی دوسرے دن درج ہوئی. کوئی مشکلات تو آپ کو پیش نہیں آ رہی اس معاملے کو آگے بڑھانے میں؟ جی پہلے تو جو ہے FIR جو کٹوایا تھا وہ تو 2 مرتبہ ہم لوگوں نے کٹوایا تھا FIR, اور پولیس سے تو ابھی پہلے تو ہم مطمئن نہیں تھے. ابھی جو احتجاج کیا ہم لوگوں نے, پھر اس کے بعد جو ہے نا پولیس آیا, ابھی انشاءاللہ ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا کوئی انصاف مل جائے گا. انصاف اچھا عمر صادق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا کسی پہ کوئی شک ہے؟ اگر شک ہے تو پولیس کو اس کے حوالے سے آپ نے آگاہ کیا؟ جب یہ واقعہ پیش آیا آپ لوگ کہاں پہ تھے؟ کیوں بچی اکیلی گھر سے باہر نکلی؟ جی یہ پہلے بھی اس طرح دکان میں جاتی تھی اور واپس گھر پہ آ جاتی تھی. اس دن پتہ نہیں بس دکان پہ گیا اور چیز لینے کے لیے, پھر واپس ہی نہیں آئی. اچھا عمر صادق صاحب آپ کو کسی پہ کوئی شک, کسی کا نام پولیس کو آپ نے دیا ہو یا شخص ظاہر کیا ہو؟ بس ایک بندہ وہ گرفتار کیا ہوا ہے, اس کو جو ہے نا شک کے دوران پر گرفتار کیا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے, ہمارا اس کے اوپر شک ہے کہ اس نے جو ہے نا یہ تشدد ہمارے بیٹی کے اوپر کیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے, ٹھیک ہے میں بالکل سمجھ سکتی ہوں. قادر خان صاحب ان کے لائر ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید انفارمیشن لے لیتے ہیں. قادر صاحب مجھے بتائے گا کہ کہاں تک پہنچی ہے کارروائی؟ کوئی آپ پہنچے ہیں قاتل کا سراغ لگانے کے قریب ابھی تک؟ دیکھیں ابھی تک تو ہمیں پولیس نے کوئی انفارمیشن نہیں دی کہ کیا پروگریس ہے. اچھا ابھی تک ہم ڈارک میں ہیں, بالکل اندھیرے میں. کوئی ہم سے ایون کہ ہم سے کوئی رابطہ بھی انویسٹیگیشن آفیسر نے نہیں کیا, نہ انہوں نے ہمیں کچھ بتایا ہے کہ کچھ پروگریس ہوئی یا نہیں. اچھا تو کسی حکومتی ذمہ دار سے آپ کی بات ہوئی ہو, کوئی اعلیٰ آفیسر یا وزیر اس معاملے کو مانیٹر کر رہے ہوں, آپ کے علم میں ہے؟ ہاں اس طرح تو آج محترمہ شیلا رضا صاحب آئی تھی, انہوں نے کہا کہ بلال بھٹو صاحب نے انہیں بھیجا ہے, اور DIG ایسٹ آج آئے تھے, اور کل جو تھے ایسٹ صاحب آئے تھے. تو جب وہ ٹھیک, سارم برنی صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ سارم برنی صاحب آپ کے وقت کے لیے یہاں پر آپ موجود ہیں. سارم برنی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں کر رہے, آخر ہو کیا رہا ہے؟ ہم تدبیر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الٹی پڑ جاتی ہے. ساحل کی رپورٹ میرے سامنے ہے جو کہ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ یہ واقعات تو بڑے ہیں پچھلے 6 مہینے میں, اور زینب کے واقعے کے بعد ہم نے کیا سبق سیکھا؟ اس کے قاتل کو پھانسی بھی ہو گئی, اس کے بعد پھر یہ واقعات بڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ تیز سے تیز تر ہوتا گیا. ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے جو نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں زینب کو سزا بھی میڈیا نے کرائی تھی, اور انشاءاللہ مروا کے قاتل بھی میڈیا ہی پکڑوائے گا اور میڈیا ہی سزا تک کے لے کے جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ کتابوں میں بہت سارا قانون جمع ہو گیا ہے, وہ کھول کے امپلیمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا کہ اس کو نکال کے قانون کو امپلیمنٹ کروایا جائے.
میں سمجھتا ہوں کہ اب یہی میں میڈیا کو کہوں گا کہ روزانہ کتابیں قانون کی لے کے بیٹھے ہیں ہمارے ہوسٹ، ہمارے رپورٹرز، ہمارے جتنے بھی ہیں ٹی وی کے لوگ، اور وہ اس قانون کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتائیں اور سکھائیں کہ قانون کیا ہے، نظام کیا ہے، کس میں سزا کیسی ہونی چاہیے، ایف آئی آر کیسے کٹنی چاہیے۔ آپ ابھی اس کے والد سے ایک سوال کر رہی تھی، ایف آئی آر، آپ یقین جانیے گمشدگی تو ایک مذاق سی بات ہے، آپ جائیں کہ میرا بچہ کھو گیا، بچی کھو گئی ہے، آپ کو لفٹ بھی نہیں کرائے گا، اس کے لیے بھی 500,000 جی سالم بنی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے۔ جی جاری رکھیے۔ پھر آپ ایف آئی آر بھی پکی کٹوا دیجئے، ایف آئی آر پکی کٹوا دیجئے تو کیا ہوگا؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے پولیس کے چھوٹے سے چھوٹے سپاہی سے لے کے اور آخری عہدے آئی جی تک کے، کہ آپ کے پاس جب گمشدگی کی ایف آئی آر کٹتی ہے تو کون سا پروسیس ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈیں، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کے لیے کوئی کام کریں؟ کچھ نہیں ہوتا۔ نتیجہ اینڈ میں یہ نکلتا ہے کہ اس معصوم کے ساتھ زیادتی کر کے، اسے مار کے، کبھی جلا کے، کبھی ٹکڑے کر کے، کبھی ایسے ہی، کبھی ندیوں میں، کبھی نالوں میں، کبھی کچرا کنڈیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ میں نے کیا بتانا ہے، میرا اس وقت دل کیسے پھٹا ہوا ہے، میں کس تکلیف میں ہوں۔ ایک ہی بیٹی تھی، ایک چھوٹا بیٹا ہے اس کا، 2 بچے، اور یہ وہ بچی تھی جو ابھی بتا رہا تھا کہ 4 سال میں تو اس نے بولنا شروع کیا تھا تھوڑا تھوڑا، ابھی 5ویں سال میں لگی تھی کہ اس کی زبان بند کر دی ہمیشہ کے لیے۔ وہ باپ سے ہم کیا امید رکھے کہ وہ کیا بتائے گا، اس ماں سے کیا امید رکھے کیا بتائے گی، یا رشتہ داروں سے کیا امید رکھے غریب کر کے۔ یہ ہمیں آواز اٹھانی ہے، آپ کو آواز اٹھانی ہے۔ ہر ہوسٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا، ہر رپورٹر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت آواز اٹھائیں اور ان کی آواز بنے۔ ہر شہری سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی آواز بنے۔ اگر ہم اس وقت بھی آواز نہیں بنیں گے، نہیں ان کی آواز اٹھائیں گے، تو پھر
देख रहे कि क्या मुनीज़े बानो साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं साहिल की, और साहिल की एक बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया मुनीज़े प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। रवा साल यौमिया 8 से ज़ायद बच्चे जिनसी इत्तिसाल का निशाना बने, 6 महीने 1489 बच्चे, और 92% केसेस में रिश्तेदार मुलविस होते हैं। मुनीज़े ये जो फैक्ट्स हैं ये तो किसी तौर भी हमें ये नहीं बता रहे कि ज़ैनब के बाद हमने कोई सबक सीखा है, ज़ैनब पे जो बिल आया उसकी वजह से कोई फर्क पड़ा है। मुझे तो लग रहा है कि वाकयात बढ़ रहे हैं और हम बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं इन भेड़ियों को, इन जानवरों को रोकने में। नहीं, उनको बुलाएं फिर उधर से आवाज मुनीज़े नहीं- आवाज आ रही है आपको? ये मैं देख लेती हूँ, फिर बंद कर दूं इसे, क्या करूँ? ठीक है, मनीज़ा को अभी आवाज नहीं आ रही। सारिम बर्नी साहब, मैं एक दफा फिर से आपकी तरफ आना चाहूंगी। सारिम बर्नी साहब, ये इस चीज में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपका क्या ख्याल है? वो ये जो 92% केसेस में रिश्तेदार मुलविस होते हैं, ये जो साहिल की रिपोर्ट हमें ये बता रही है, ये कितना खतरनाक किस्म का फैक्टर है, खासतौर पर अगर हम अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को देखें, जहां पर माँ और बाप अपने कजन्स और सेकंड कजन्स को भी बच्चों को मामू और चाचू कहकर मुतारिफ कराते हैं, खुद भी उन पर ट्रस्ट करते हैं, बच्चों को भी एतमाद और यकीन दिलवाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि 92% केसेस में रिश्तेदार मुलविस होते हैं। कितना अहम फैक्टर है ये, सारिम बर्नी साहब? देखिए, बिल्कुल सही बात है, 100% ऐसा ही होता है, रिश्तेदार, जान पहचान, पड़ोसी। और इसमें एक चीज और मैं बताऊं, जब मर्डर होता है तो मर्डर में तो दूसरी राय नहीं है इसके कि ये कोई गैर है। मर्डर करने की वाहिद, क्योंकि अपने जो वो ख्वाहिशात है वो तो हासिल कर चुका होता है। मर्डर करने का मतलब और मकसद यही होता है कि ये बच्चा या बच्ची जब घर जाएंगे तो बता देंगे कि ये कौन से वाले चाचा या अंकल थे, तो उस खौफ के अंदर वो उसको मर्डर करते हैं। इसके अंदर भी जो शख्स निकलेगा वो इनका अपना ही कोई होगा, अपना मकसद रिश्तेदार नहीं हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, दुकानदार हो, कोई वो शख्स होगा जिसको बच्चा जानता होगा, और ये लोग भी जानते होंगे। अगर बच्चा भी सिर्फ जानता हो, ये ना जानते हो, तो उसको पता है कि क्या बताएंगे कौन था। लेकिन मारने का मकसद यही होता है और यही निकलेगा। आज डीएनए का तो जो है ना, बड़ी मेहरबानी उन साइंसदानों की जिन्होंने निकाल लिया, वरना हमारे पास पुलिस का तो कोई निजाम नहीं था। अभी भी इस केस में मरवा वाले में आप देखें, मुजरिम ये खुद पकड़ के दे रहे हैं, लाश ये खुद रिकवर करवा करके दे रहे हैं। पुलिस ने क्या किया एफआईआर कटने के बाद? तो जब पुलिस की इतनी लापरवाही होगी, ना अहली होगी, आप उस इलाके में जाके दीगर भी हालात देख सकते हैं कि इलाका पुलिस के क्या हालात हैं। हमारे थाने एमओयू साइन किए हैं दहशतगर्दों से, गलत लोगों से, हमारे थानों की पार्टनरशिप चल रही है इन लोगों से। तो जब इस लेवल पे थाने आके काम कर रहे होंगे तो उनकी अपनी एसओपीज अपनी बनी है, तो फिर यही सब कुछ होगा माशरे में, और हम आप चीखते चिल्लाते रह जाएंगे फिर उसके बाद। मुनीज़े बानो एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं साहिल की। बहुत शुक्रिया मुनीज़ा साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़े अलार्मिंग फिगर्स मुझे इस वक्त साहिल की रिपोर्ट के नजर आ रहे हैं। मुझे बताइएगा कि क्या हो क्या रहा है? क्या हम सही डायरेक्शन पर नहीं हैं? क्या हम सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं? जो ज़ैनब के बाद भी जो है हम देख रहे हैं कि बाद दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद चौथा वाकया जो है वो हमारे सामने आता है। जुल्म और बर्बरियत की नई जो कहानियां हैं वो रकम होती हैं और इस चीज में कमी आने का नाम नहीं ले रही। क्या ऐसा तो नहीं कि हम सही डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहे? देखिए जी, सही डायरेक्शन की क्या मुराद है कि क्योंकि कोई एक चीज नहीं है यहाँ जिसने काम करनी है, आपका एक पूरा सिस्टम ने काम करना है। चाहे वो लीगल सिस्टम है, चाहे वो पुलिस सिस्टम है, चाहे अवेयरनेस है, चाहे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन है, ये सारी चीजें जब इकट्ठी होंगी तभी जाके कोई शायद फर्क पड़ेगा। मगर ये भी मेरे ख्याल से जानना चाहिए कि ये दुनिया भर में हो रहा है और इसी तरह हो रहा है। और जहाँ तक मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ज़ैनब का केस हुआ था, आप मुझे बताएं कि अकल नहीं बताती आपको कि ये हो सकता है कि 11 बच्चे 2 किलोमीटर के दायरे में मारे जा रहे हैं और पता ही नहीं लगा है। तो मेरा अपना बहुत ये पक्का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है, और माफिया तक पहुंचने के लिए हमने एक बंदे को लटका दिया मगर उसके जड़ तक नहीं पहुंच पाए। और मेरा ये ख्याल है कि ये चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत, हमने अभी देखा कि हमारे पिछले साल में 70 केसेस पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल अब्यूज के हैं। तो ये तो आपको पता है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है
تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، ایک کوئی اکیلا بندہ نہیں کرتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا منیزہ صاحبہ، ہمارے ہاں جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پبلک ہینگنگ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ وہ دے دی جائے، عبرت کا نشان بنایا جائے۔ ابھی میں نے عمر صادق صاحب سے بھی بات کی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کسی اور بچی کے ساتھ یہ ہو، ان کی بچی تو چلی گئی ہے۔ تو کس طریقے سے اس معاملے کو عبرت کا نشان بنایا جائے، ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے جو ان حرکتوں میں ملوث ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ حل ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ نے 2 بندے لٹکائے ہیں، کیا فرق پڑا ہے آپ کو؟ بتائیے، آپ نے قصور کا بندہ لٹکایا، آپ نے چونیا کا بندہ لٹکایا، کچھ فرق پڑا؟ نہیں، یہ نہیں بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن صحیح ہو، جڑ تک پہنچے، پتہ کریں کون کس کے ساتھ کنیکشن رکھ رہا ہے، تب جا کے آپ کو یہ لٹکانے سے تو نہیں بات بنتی صرف۔ وہ تو آپ کا ایک غصہ پورا ہو جاتا ہے نا کہ آپ نے مار ڈالا اس کو جس نے یہ اتنی بھیانک حرکت کی ہے، مگر اس سے چیزیں نہیں کلیئر ہوتی بالکل۔ اچھا دوسری طرف منیزہ صاحبہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پیرنٹس کی سائٹ پر ایک غلطی جو ہوتی ہے، بچوں کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب ایک دہاڑی دار بندہ جو رکشہ چلاتا ہے وہ کس طریقے سے کتنا محفوظ رکھ سکتا ہے؟ ہمیں شاید اس چیز پر زیادہ زور دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں باپ کو بھی بچوں کو جو ہے وہ پورے طریقے سے بتانا چاہیے، گڈ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتانا چاہیے، جو لوگ ان سے ملتے ہیں ان کے بارے میں کیا رویہ رکھنا چاہیے وہ بھی بتانا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے پہلی چیز تو معاشرہ محفوظ ہونا چاہیے۔ آپ کتنا بچے کو محفوظ کر لیں گے اگر معاشرہ ہی غیر محفوظ ہوگا تو؟ بالکل ہے جی، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ بھی غور کریں کہ ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے، ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بچے کو اٹھا کے لے جا رہا ہے تو کہاں لے جا رہا ہے، کیونکہ یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، مگر بچوں کو بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ ہر وقت بچے کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے، مگر آپ اگر بچے کو ہوشیار کریں، اور آپ بچے کو اکیلے نہیں بھیج سکتے کہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت آسانی سے ہم کہتے ہیں بچے چلے جاؤ دکان پہ، مگر وہیں پہ زیادہ کیسز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو اتنا اویئرنیس کرتے ہیں اسی بات پہ کہ آپ نے بچوں کو اکیلا کہیں نہیں بھیجنا، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو ارد گرد کے لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ خطرہ ہے، اور بچے کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ آپ چیخیں، پیٹیں، روئیں اگر آپ کو کوئی آ کے لے جائے کہیں بھی، کیونکہ آپ نے کہنا ہے کہ میں گھر کے کو بتا کے جاؤں گی۔ صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ۔ منیزہ بانو ہمارے ساتھ موجود تھیں، قادر خان صاحب، عمر صادق صاحب جو مروہ کے والد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے بڑے سانحے سے نبردار
किस तरीके से कोरोना से बचा जा सकता है, एसओपीज पर अमल होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। हालात का जायजा लेके सारे फैसले 15 सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज, सारे हायर एजुकेशन के अदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है उसका इजरा हो जाएगा और उसको खोलने की इजाजत होगी। 7 दिनों के बाद 23 सितंबर को दोबारा जायजा लेने के बाद जो 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाजत होगी स्कूल में आ सके। 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना के बायस 12 मार्च को तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान हुआ था, जिसके बाद मुल्क भर में तालीमी निजाम मुकम्मल तौर पर जैम हो चुका था। कोरोना के केसेस में कमी के बाद अब हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि तमाम तालीमी इदारों को 15 सितंबर से मरहलावार खोला जाएगा। इस हवाले से आज वफाकी हुकूमत की तरफ से एक बड़ा ऐलान भी हुआ है, जिसमें 15 सितंबर से स्कूलों में 9वीं 10वीं की क्लासेस, कॉलेज और जामियात जो हैं वो खुल जाएंगी, जबकि प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस जो हैं वो 30 सितंबर से शुरू करने पर भी इत्तेफाक हो गया है। वबा की सूरत हाल को देखते हुए 6ठी से 8वीं की जो क्लासेस हैं वो 23 सितंबर से शुरू होंगी। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक बच्चों की सेहत को मॉनिटर करना इस तमाम मामले में जो है वो बड़ा एक जरूरी फैक्टर है। तमाम तालीमी इदारों में कोरोना एसओपीज नाफिज करना लाजमी करार दिया गया है। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हर 2 हफ्ते बाद टेस्टिंग होगी और स्क्रीनिंग भी होगी। हुकूमत ने जिन एसओपीज का निफाज किया है इनमें हर तालीमी इदारे के लिए लाजमी है कि एक क्लासरूम में बच्चों की आधी तादाद को बिठाया जाए, आधी क्लास एक दिन और आधे अगले दिन जो है वो स्कूल आएगी। वबा के फैलाव को रोकने के लिए समाजी दूरी अपनाई जाए। तमाम स्टूडेंट्स के लिए मास्क लाजमी पहनना जो है वो करार दिया गया है, चाहे कपड़े वाला मास्क क्यों ना हो, मास्क पहनना लाजम होगा। तमाम इदारों को बच्चों के हवाले से इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि तमाम बच्चे बार बार हाथ धोएंगे। टीचर्स ही नहीं, वालिदैन को भी हिदायत पर अमल करना पड़ेगा। वालिदैन को ख्याल रखना पड़ेगा कि उनके बच्चे मास्क के बगैर स्कूल ना जाएं। अगर बच्चे को खांसी या बीमारी की अलामात हो तो इसे स्कूल मत भेजें। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो फौरी तौर पर बच्चे का कोरोना टेस्ट करवाएं और अगर टेस्ट मस्बत आए तो स्कूल को फौरी तौर पर इसकी इत्तला करें। क्या हमारे तालीमी इदारे इन एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए तैयार हैं? क्या उनकी प्रिपरेशंस मुकम्मल हैं? इतने वसाइल उनके पास मौजूद हैं? और तालीमी इदारे खोलने का फैसला कहीं कोरोना के फैलाव का बायस तो नहीं बन सकता? इसी आम मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर तालीम डॉक्टर मोहम्मद यासीन मासूम जई जो कि मुंतज़िम आला हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, वो मौजूद हैं। इसके अलावा हमें मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने भी ज्वाइन किया है। इन दोनों हजरात से जो है वो हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बिकॉज दोनों ही डॉक्टर हजरात हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। पाकिस्तान में इस वक्त ये तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया जा रहा है, जब 3 हफ्तों के बाद अब एक मरतबा फिर से केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। बहुत हसास टाइम मालूम पड़ा है। क्या कैसे देख रहे हैं आप हुकूमती इस फैसले को, और क्या ये ठीक वक्त है कि अब ये रिस्क ले लिया जाए या फिर आपको लगता है कि अभी नहीं होना चाहिए था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, खासकर बकरीद 14 अगस्त और हमारा जो मुहर्रम अभी गुजरा है उसके बाद से हमारे केसेस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो लगता ये है कि कुदरत ने, अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी अवाम पे बड़ा रहम किया है। गो के हमने शुरू दिन से किसी एसओपीज को फॉलो नहीं किया, इसके बावजूद हम पे करम हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यकीनन हुकूमत का ये फैसला एक अच्छा फैसला है, लेकिन जहाँ ये हुकूमत का अच्छा फैसला है वहाँ पर ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और एक बहुत चैलेंज है, खासकर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए। उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनेगी कि ये तमाम एसओपीज को फॉलो कराया जाए। और चूंकि एजुकेशन का जो सेशन है वो बड़ा नुकसान हो रहा है बच्चों का, और हमारे यहाँ अभी तक वो ऑनलाइन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इससे महरूम रहे। अभी पिछले दिनों कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने किया, कुछ स्कूलों ने किया। तो उस
ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے، یقیناً حکومت بڑے کینوس پہ دیکھتی ہے اور اسی حساب سے وہ فیصلے کرتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید صحیح فیصلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ تمام تعلیمی اداروں کی جو اسٹاف ہے ان کا ایک ٹیسٹ کرایا جائے جس کا نام ہے اینٹی باڈیز ٹیسٹ. پی سی آر کی بات نہیں کر رہا میں اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرایا جائے. جی ہاں، جو بہت ہی 15 منٹ میں 10 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کے جسم میں کورونا کا وائرس تھا یا ہے کہ نہیں ہے. تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ ایک اورینٹیشن ہو جائے گی اور بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ہی سختی کے ساتھ ایس او پیز کو فالو کرانا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر صاحب. ڈاکٹر محمد یاسین صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ ہو گیا، تیاری ہماری پوری ہے کیا اس حوالے سے، کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ہاں، آج گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ اس حوالے سے ہماری کئی میٹنگز گورنمنٹ سے ہو چکی ہیں، منسٹر سے ہو چکی ہیں، این سی او سی کے ساتھ ہماری میٹنگز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. ہم نے خود بھی پچھلے 6 مہینے پوری تیاری کر لی. حال ہی میں ہمارا جو سیمیسٹر تھا وہ کنکلوڈ ہوا. لاسٹ سیمیسٹر ہم نے آن لائن اس کو کمپلیٹ کروایا. ہم نے ہاسٹلز میں بھی، چونکہ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی اگر اگزامپل دے دوں کہ پہلے سے ہاسٹل میں تقریباً 1200 انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو ابھی بھی اکاموڈیٹ کیے ہوئے ہے. تو تیاری ہماری پوری طرح فل سوئنگ میں ہے. انشاءاللہ اسٹرکٹ ایس او پیز کے ساتھ ہم سٹوڈنٹس کو لیں گے. جو گورنمنٹ کا فیصلہ تھا، جس طرح سے ہم نے وہ کیا کہ 30% سٹوڈنٹس کو ہم نے ہاسٹلز میں لینا ہے، تو اس اعتبار سے ہم انشاءاللہ پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹس، ایم ایس کے سٹوڈنٹس اور وہ سٹوڈنٹس جو نہ کر سکے آن لائن اس وجہ سے کہ ان کے علاقوں میں نیٹ کی کنیکٹیوٹی کا مسئلہ تھا، ان سٹوڈنٹس کو ہم آن کیمپس انوائٹ کریں گے. وہ ہمارے ساتھ ہاسٹلز میں رہیں گے اور اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے جاری رکھ سکیں گے. اسی طرح ہم یہ فیصلہ کریں گے، اگر حکومت جو ہے، چونکہ ایس او پیز ڈیٹیلڈ ایس او پیز ابھی تک آنی ہے اور ہماری اپنی بھی میٹنگز ہونی ہے 15 تک. تیاری ہماری پوری ہے. یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے پورے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے لیے کہ بچوں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد یاسین معصوم زئی اور ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو جو ہے وہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. تعلیم کی غرض سے جو بچے اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. ابھی تک جتنا کرم اور پاکستان کے اوپر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں